بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ گرامی قدر سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد کو بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، کیوں مبعوث کیا گیا۔ اس کے بنیادی 4 مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ تھا تلاوت آیات، دوسرا تزکیہ نفس، تیسرا تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ اگر ان 4 مقاصد میں غور کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہی تھا۔ اس لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا کس طرح تزکیہ فرمایا اور اپنی تعلیمات اور محنت سے 23 سال کے قلیل عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ شب ظلمت، تاریخ کا، ہسٹری کا ادنا سے ادنا طالب علم، اسٹوڈنٹ یہ بات جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی خصوصاً عرب کی کیا حالت تھی۔ عرب کے ایک جانب خلیج فارس تھے جس کے کنارے ایران اور فارس کی حکومت تھی۔ وہاں ستارہ پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی کا زور تھا۔ وہ ایک خدا کے بجائے 2 خداؤں کے قائل تھے۔ عرب کی دوسری سمت بحیرہ روم تھا، وہاں عیسائیت کا زور تھا، لیکن وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے، 3 خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ عرب کی تیسری سمت بحر ہند تھا جس کے کنارے ہندوستان کا علاقہ تھا۔ یہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں خداؤں کی تعداد بہت بنائی تھی، پتھر، درخت، انسانی اعضاء، جانور، ان کو خدا بنا کر پوجا جاتا تھا۔ عرب کی چوتھی سمت مصر، سوڈان، افریقہ تھے۔ وہاں خدا کا تصور ہی نہ تھا۔ خود سرزمین عرب مختلف مذاہب کی جولان گاہ بنی تھی۔ یہودیت، مجوسیت، عیسائیت، بت پرستی یہاں کے نمایاں مذہب تھے۔ بت پرستی اتنی تھی کہ وہ تقریباً ہر چیز کی عبادت کرتے تھے مگر خدائے واحد کی خالص عبادت سے محروم تھے۔ مرکز توحید خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کیے تھے۔ ہر قوم کا بت جدا تھا، ہر گھر میں بت رکھا جاتا تھا۔ سفر پہ نکلتے بت کو جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اور پسند آ گیا اس کو رکھ لیتے، اس کو پھینک دیتے۔ خداؤں کی تعداد پوجنے والوں سے زیادہ تھی۔ افتراق و انتشار کا یہ عالم تھا۔ ایک لڑائی 50 سال تک چلتی، نسلوں کی نسلیں ضائع ہو جاتی، لڑائیاں ختم نہ ہوتی۔ بے رحمی اتنی تھی کہ اپنی اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش عار، بے عزتیں سمجھی جاتی تھی۔ رزق کی تنگی ہوتی، باپ کسی ایک بیٹے کو قتل کر دیتا تھا۔ بے انصافی اتنی تھی کہ لوٹ مار، چوری، ڈاکہ یہ بہادری سمجھا جاتا تھا۔ حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ خمار بازی، شراب نوشی عام تھی۔ بوقت عبادت بھی وہ نشے میں دھت ہوتے تھے۔ تہذیب، شائستگی کا نام نہ تھا۔ دنیا کی قوموں میں وہ عزت اور وقار کھو بیٹھے تھے۔ انتہائی ذلت سے دیکھے جاتے تھے۔ کوئی اونٹوں کا چرواہا کہتا، دنیا کی قومیں ان پر چھاپے مارتی، وہ غلامی میں رہتے، انتہائی ذلت کا شکار تھے۔ یہ اس معاشرے کا ادنا سا میں نے خاکہ عرض کیا آپ احباب کے سامنے۔ ایسے معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنا عظیم پیغمبر بھیجا اور اس رسول کی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کیسا انقلاب پیدا کیا 23 سال کے قلیل عرصے میں، جس انقلاب کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے
آپ کے سامنے اس سے پہلے عرب کی حالت بیان کی، عرب کے جانب کون رہتے تھے، کہ وہ لوگ خداؤں کو مانتے تھے، پوجتے تھے، کہ خداؤں کی تعداد زیادہ تھی، پوجنے والے کم ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جو عرب کی زمین تھی وہ عیسائیت، مجوسیت، یہودیت کی جولان گاہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں کیسا انقلاب برپا کیا، جس انقلاب کی مثال نہیں ملتی۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس معاشرے میں گمراہی، فسق، فجور اتنا تھا کہ اس دور کا نام ہی دور جاہلیت بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، بعثت مصطفیٰ کے بعد اتنا عظیم انقلاب آیا کہ وہ زمانہ سب زمانوں میں بہتر شمار ہونے لگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیر القرون قرنی۔ دیکھیے کیسے قرن الجاہلی خیر القرون بن گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے قبل وہ جو زمانہ تھا اس میں اتنی برائیاں، اتنا فسق و فجور آ چکا تھا کہ اس کا نام دور جاہلیت پڑ گیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایسا عظیم انقلاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ خیر القرون بن گیا قرن الجاہلی۔ اسی طرح پہلے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے ذکر کیا کرتے تھے، تذکرے کرتے تھے۔ حج جیسی عبادت میں بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، کہ پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ حج جیسی عبادت میں بھی اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے مگر بہت کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایسا عظیم انقلاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایسا انقلاب لے کر آئی کہ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور سوداگری کے دوران بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہ پہلے کیا حالت تھی کہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، اپنے آباء و اجداد کے ذکر کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا حالت ہو گئی؟ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان لوگوں کی تجارت، سوداگری ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ کھڑے بیٹھے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بعثت مصطفیٰ سے قبل ان کی یہ حالت تھی کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا، ان کے دل اللہ کی وحدانیت کا سن کر منقبض ہو جاتے، دل پریشان ہو جاتے، تنگ ہو جاتے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر ہو جا تو وہ خوش ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی کا ذکر ہوتا وہ بڑے خوش ہوتے، لیکن اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل پریشان ہو جاتے۔ انقلاب مصطفیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہوگی۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کبھی فرمایا ضلال بعید، کہ گمراہی کے آخری حد کو پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، انقلاب مصطفیٰ کے بعد ایسا انقلاب آیا، بعثت مصطفیٰ کے بعد ایسا انقلاب آیا
کل تک جو لوگ گمراہی کے شکار تھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ لوگ جس طرح ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح تم اگر ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعثت مصطفیٰ سے قبل جن کی حالت یہ تھی کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے، لیکن نبی کی بعثت کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جس طرح ایمان لے کر آئے ہیں تم اس طرح ایمان لے کر آؤ گے تمہارا ایمان کامیاب ہوگا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ وہ لوگ کہ جو پہلے خود راہ راست پر نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمال انداز سے محنت کی کہ وہ لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اور اللہ رب العزت انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تمہارا ایمان کامیاب ہوگا، کامل ہوگا، تمہارا ایمان ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو یہ انقلاب مصطفیٰ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مزید کچھ پوائنٹس ہیں بڑے اہم ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی سیشن اس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔